آئزل گہری نیند میں تھی۔ رات بھر اس نے بے بسی کے آنسو بہائے تھے۔ خواب میں جیسے اسے اپنی ماں کی آغوش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایسا سکون بھی اسے خوابوں میں ہی میسر ہوتا تھا، لیکن اچانک کسی نے بے رحمی سے اس کے اوپر سے بلینکٹ زور سے اتارا اور زور سے بازو کھینچ کر اسے نیند سے بیدار کیا۔ اٹھ، سارا دن سو کر گزارے گی کیا؟ ایک گرجدار آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ اس کی سوتیلی بہن شہتاج تھی۔ آئزل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور شہتاج کو دیکھا، جو فرشتہ بنی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ شہتاج کی آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر حقارت تھی۔ جب آئزل اسے دیکھتی رہی تو شہتاج نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگی، کام نہیں کرنا کیا تجھے؟ مجھے اور اماں کو ناشتہ کون بنا کر دے گا؟ ہم نے تجھے نوکرانی کے طور پر رکھا ہوا ہے اور تو یہاں شہزادی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ اٹھ کام چور اور ناشتہ بنا کر دے، میں نے کالج بھی جانا ہے۔ آئزل نے آنکھیں مسلتے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ جب آئزل سے اٹھا نہ گیا تو بے بسی سے اسے کہنے لگی، شہتاج صرف 5 منٹ اور پھر میں آتی ہوں۔ شہتاج نے بے رحمی سے دوبارہ چادر کھینچ کر زمین پر پھینک دی اور کہنے لگی، ہم نوکر ہیں تیرے جو 5 منٹ بعد اٹھنے کا انتظار کریں گے؟ چل اٹھ، جلدی ناشتہ بنا، پھر برتن بھی دھونے ہیں اور اس کے بعد گھر کی صفائیاں بھی کرنی ہیں۔ آئزل لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس نے شہتاج کے سامنے اور کچھ کہنے کی کوشش کی تو شہتاج چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لے گی اور پھر اس کی سوتیلی ماں کے غضب اور اذیت جھیلنے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ لڑکھڑاتی اٹھی تو شہتاج طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ شہزادی کے نازک پیروں سے چلا نہیں جا رہا؟ آئزل نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی اور منہ ہاتھ دھو کر کچن کی جانب رخ کر لیا۔ دل میں شدید دکھ اور غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ کر بھی کہہ سکتی تھی؟ یہاں اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ آئزل پاکستان کے چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسی تھی، جبکہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلی ماں آئزل کے سر پر مسلط کر دی تھی۔ آئزل کی نہ تو بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی جس سے وہ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکتی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد جب شہتاج نے جنم لیا تو اس کے چند سال بعد اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آئزل کی زندگی تو شروع ہی سے دکھوں سے بھری پڑی تھی، حالانکہ شہتاج اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی آئزل کو بڑا ہونے کا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح آئزل کو بوجھ سمجھتی تھی اور اس کا ہر موقع پر دھتکارتی تھی۔ آئزل کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اس کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ نہایت دیندار اور باحیا لڑکی تھی، جس نے ہمیشہ اپنے رب کے حکم کو مقدم رکھا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کی روح کی غذا تھی۔ وہ ہر نماز میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ اللہ سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اسے اس ظلم سے نجات دلا دے۔ اس کا چہرہ نہایت پرکشش اور معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ آئزل نے آنکھوں سے نیند کے آثار مٹانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں زلیخا اور شہتاج کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تیزی سے اس کے ہاتھ خود بخود چل رہے تھے۔ چائے بنانا، ٹوسٹ سیکنا اور انڈا فرائی کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا، لیکن مجال ہے کہ دونوں ماں بیٹی کے منہ سے شکریہ کے الفاظ کبھی نکلے ہوں۔ شہتاج اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر ٹانگیں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ آئزل تھوڑی ہی دیر کے بعد ناشتہ لے کر ان کے قریب آئی اور قریب پڑے ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی۔ اس کی ماں زلیخا نے نفرت کی نگاہوں سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور زہر خوند لہجے میں بولی، واہ، شہزادی نے تو آج بڑے شوق سے ناشتہ بنایا ہے، لگتا ہے دبئی جانے کی خوشی ہے۔ آئزل کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، جی، وہ کل خالہ کا فون آیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ شاید وہاں اچھی نوکری مل جائے، بس اسی لیے۔ زلیخا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، نوکری، اور وہ بھی تجھ جیسی نوکرانی کو؟ دبئی میں نوکری؟ بیٹا وہاں بھی جا کر تو نے برتن ہی دھونے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ بڑے بڑے خواب دیکھنا بند کر اور اسی شہر میں رہ کر کوئی نوکری ڈھونڈ۔ ہر روز ہم تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو شکر ہے کہ میرا بھائی کچھ خرچہ بھیج دیتا ہے جس سے میں اور شہتاج اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ تیرے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے بی بی، بہتر ہے کہ اپنے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دے۔ ان کی زہر آموز باتیں سن کر آئزل اپنا ناشتہ لیتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ الماری سے اس نے اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ ڈھونڈنے شروع کیے
آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح نوکری کی تلاش میں جانے والی تھی۔ آئزل کی تعلیم بمشکل FA تک ہی مکمل ہوئی تھی۔ اس کے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس ایک فائل میں رکھے اور عبایا پہن کر نکل گئی تھی۔ آفس میں وہ ہاتھ میں فائل لیے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی آواز آئی، نیکسٹ۔ وہ اٹھ کر آفس کے کمرے میں چلی گئی جہاں ایک امیر کبیر آدمی انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے آئزل کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئزل کرسی پر بیٹھی اور اس نے اس آدمی کے سامنے فائلز رکھ دی۔ اس آدمی نے ایک نگاہ آئزل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جو عبایا اور نقاب میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں ہٹا کر وہ فائل کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے ڈاکیومنٹس چیک کیے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد کہنے لگا، آپ کی محنت اور کامیابیاں دیکھ کر ہم آپ کو جاب تو دے دیں گے، لیکن ہمارے آفس کا ایک اصول ہے۔ آئزل نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو بغیر عبایا کے آفس آنا ہوگا۔ ہمارے آفس میں عبایا اور نقاب کی اجازت نہیں۔ 100 لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ان سے ڈیل کرنی ہوتی ہے۔ اس کی پہلی نگاہ سے ہی آئزل اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر آئزل چونکی اور کہنے لگی، لیکن کیوں؟ عورت کو پردے کا حکم تو اسلام نے دیا ہے، آپ ہمارا پردہ اتروا کر اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ آدمی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا کہنے لگا، دیکھیے، اسلام کا سبق ہمیں مت سکھائیے، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے آفس میں آپ کی طرح نقاب میں لپٹی لڑکیوں کی وجہ سے کاروبار میں بہت نقصان ہوتا ہے، اور میں آپ کو کوئی معمولی سی نوکری نہیں دے رہا۔ آپ کو میری سیکرٹری کے طور پر رہنا ہوگا، اور آپ آفس میں آنے سے پہلے لڑکیوں کی ڈریسنگ تو دیکھ ہی چکی ہیں۔ اگر آپ بھی ویسی ہی ڈریسنگ کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ، آپ کل سے ہی جوائن کر سکتی ہیں۔ ایزل ایک دم چونک کر وہاں سے اٹھی اور کہنے لگی، مجھے اپنا پردہ نوکری سے کہیں گنا زیادہ پیارا ہے۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ باپردہ عورت ہی اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ جیسے امیر انسان دین کو بھلا کر دنیا میں بہت کچھ حاصل تو کر لیتے ہو، لیکن آخرت میں آپ کو پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی، تبھی اس آدمی کی گرجدار آواز نے اسے روک لیا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ یہاں قدم بھی مت رکھیے گا۔ آپ میری زندگی میں پہلی لڑکی ہیں جس نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے، لیکن آپ کی اتنی بدتمیزی کے بعد بھی میں آپ کو دوبارہ آفر کروں گا۔ کیا کرنا چاہیں گے آپ یہ نوکری؟ آئزل جانتی تھی کہ اسے پردے میں کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ وہ گھر تو آ گئی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اور شہتاج اسی کی منتظر بیٹھی تھی۔ شہتاج آئزل کا اترا ہوا منہ دیکھ کر تنزیہ مسکرائی اور کہنے لگی، لگتا ہے آج پھر میڈم دھکے کھا کر ہی واپس آ گئی۔ بیٹا، نوکری تیرے بس کی بات نہیں، ایسا کر تو لوگوں کے گھروں میں پوچھا لگا لیا تھا۔ آئزل دھیرے لہجے میں کہنے لگی، میں محنت کروں گی انشاءاللہ، میں کبھی بھی اپنے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی۔ اس کی ماں نے مزید زخم لگانے کے لیے کہا، تو جیسی نکمی کو بھلا کون نوکری دے گا؟ اپنی ماں کی طرح ناکارہ ہے۔ یہ الفاظ آئزل کے دل میں تیر کی طرح چبھے تھے۔ اپنی ماں کی یاد اسے ہمیشہ رلاتی تھی۔ اس کی ماں دوبارہ کہنے لگی، اپنے خوابوں کو دنیا سے نکل کر جا کر برتن دھو اور گھر سنبھال، آئی بڑی نوکری کے خواب دیکھنے والی۔ اپنی ماں کی بات پر شہتاج بھی کہکا لگا کر ہنسی تھی، جبکہ بے بسی سے آئزل کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور بے ساختہ زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، اس دنیا میں اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ نماز ادا کر کے جب اٹھی تو اچانک شہتاج اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، یہ لو تمہاری چہیتی خالہ کا فون آیا ہے، اور ہاں جلدی بات کر لینا۔ فون اس کے ہاتھ میں تھماتی نکل گئی تھی۔ آئزل نے فون کان سے لگایا۔ سلام دعا کے بعد اس کی خالہ کہنے لگی، آئزل، میں نے کل ہی پاسپورٹ اور باقی چیزوں کا پیسے بھیج دوں گی، تم تمام ڈاکیومنٹس بنا کر دبئی کے لیے روانہ ہو جانا۔ اب میں مزید کوئی بہانہ نہیں سننے والی۔ اگر تمہاری سوتیلی ماں نے کچھ کہا تو مجھے بتانا، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گی۔ آئزل کے دل میں امید کی کرن اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ، میں تو کبھی بھی اکیلی کسی بیرون ملک نہیں گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے آؤں گی؟ اس کی خالہ کہنے لگی، بیٹا تم فکر مت کرو، تم دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر مجھے اطلاع دے دینا، میں تمہیں لینے آؤں گی، اور ہاں تم میرا انتظار کرنا۔ آئزل نے اس بات میں سر ہلایا اور فون بند ہو چکا تھا۔ یہ بات تو اس کی خالہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی، اسی لیے انہیں پاسپورٹ کے اخراجات سے ہٹ کر لالچ کے طور پر
اس کی ماں کو بھی کچھ رقم بھیجی تھی۔ کچھ ہی دنوں تک عائزل کا پاسپورٹ اور سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ بن چکے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اب بھی وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہی دبئی جا رہی تھی۔ عائزل کی خالہ بہت ہمدرد خاتون تھی۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، احمد، جو حافظ قرآن تھا۔ احمد اسٹڈی ویزے پر دبئی گیا تھا اور کچھ ہی سال بعد اس نے اپنی ماں کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ عائزل کی دبئی روانگی کا وقت پہنچا تھا۔ اس نے اپنا مختصر سا کچھ سامان بیگ میں پیک کر لیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کی منزل تک اس کو پہنچا دے۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو زلیخا اور شاہتاج لاؤنج میں بیٹھی ہوئی دونوں طنزیہ مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ زلیخا نے ہاتھ نیچے کر کے کہا، تو آخرکار شہزادی اپنے خوابوں کو پورا کرنے جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، وہاں نوکریاں زمین پر پڑی نہیں ملتی جو تو جھک کر اٹھا لے گی۔ شاہتاج نے قہقہ لگایا۔ ارے جانے دو نا امی، وہاں جب دھکے کھائے گی تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ عائزل نے دل پر پتھر رکھ کر دونوں کی باتیں سنی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان کی بحث میں پڑ گئی تو فضول ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر نرمی سے کہا، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ اس کی ماں نے زہر خون لہجے میں کہا، جا جا، اور ہمارے لیے کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم تیرے ٹکڑوں پر پلنے کے محتاج نہیں ہیں۔ عائزل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپائے، بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب چل پڑی۔ پیچھے سے شاہتاج نے زہر بھرے لہجے میں آخری تیر چلایا، اور ہاں، وہاں جا کر اپنا چہرہ ایسے ڈھانپے رکھنا، ورنہ دبئی کے لوگ جلد ہی تیری معصومیت کے جھانسے میں پھنس جائیں گے۔ عائزل نے پلٹ کر ایک نظر شاہتاج کو دیکھا، جو حسد اور نفرت سے جلی پڑی تھی۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی عائزل اپنے آنسو چھپاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ باہر نکل کر عائزل نے ایک نظر پورے گھر کی جانب ڈالی۔ یہ اس کے ماں باپ کا گھر تھا، جہاں آج سے کوئی بھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ وہ اس گھر کے آنسو بھری نگاہوں سے بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے رشتہ دار تو اس کے ساتھ کبھی مخلص نہ تھے، لیکن اللہ کی ذات اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے ہال میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اکیلی اتنی دور سفر کرنے جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کپڑوں کو درست کرتی اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک بورڈنگ کا اعلان ہوا تو اس نے اپنے آنسو پونچھے، گہری سانس لی اور دل کو مضبوط کرتے جہاز پر سوار ہو گئی۔ جہاز نے جیسے اڑان بھری، اس نے جہاز کی کھڑکی سے اپنے چھوٹے سے شہر کو دیکھا۔ دل میں عجیب سی کسک اٹھی، لیکن اس نے دوسری جانب چہرہ موڑ لیا۔ اب اسے پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھنا تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے، وہی خواب جن کو لے کر دن رات وہ روتی تھی۔ آخرکار وہ دبئی بھی پہنچ گئی تھی۔ دبئی ایئرپورٹ پر کھڑی ہوئی تھی، ایک نظر وہ ارد گرد گھما رہی تھی۔ ماحول نیا تھا، نئی زندگی تھی اور نئے خواب تھے جنہیں اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ اپنی خالہ کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے اس نے ایک چھوٹا سا فون بھی لے لیا تھا۔ وہ بار بار خالہ کو فون لگا رہی تھی، لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ وہ دبئی ایئرپورٹ پر پریشان حال اپنی خالہ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ضروری سامان اور نوکری کا خط تھا، مگر قسمت اسے کسی اور ہی راہ پر لے جانے والی تھی۔ اسے وہاں بیٹھ کر 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کی نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ ارد گرد اجنبی چہرے، اجنبی زبان، انوکھا ماحول اسے خوف زدہ کر رہے تھے۔ وہ بے بسی سے وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی طرف چلی گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کے دل میں بے چینی گھر کر گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور عبائی کی آستینیں اوپر چڑھا لی۔ اس نے وہیں قریب نماز ادا کی اور بہت دیر تک سجدے میں روتی رہی اور اپنے رب سے مدد مانگی، یا اللہ، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد اس نے اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کیا، لیکن دل میں بے چینی ابھی بھی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے تھوڑا سا آگے ہوئی تو کوئی غنڈے نما آدمی اور ایک لڑکی جو پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے، گوری رنگت اور کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے ہوئے، وہ جیسے کسی کی تلاش میں تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر عائزل خوفزدہ سی ہو گئی۔ اس لڑکی کی نظر عائزل پر پڑی جو ڈری سہمی سی ایک کونے میں اپنا سامان لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی عائزل کے قریب آئی اور کہنے لگی، کون ہو تم اور کیا ہوا، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ عائزل ڈر بھی رہی تھی اور دل میں عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ میں اپنی خالہ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ ابھی تک نہیں آئی، میں نوکری کی تلاش میں آئی ہوں۔ اس لڑکی نے طنزیہ نگاہوں سے
ایک نظر اپنے آدمیوں کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑا سا ہنسی اور کہنے لگی، ارے ہاں، تمہاری خالہ نے ہی تو مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں۔ میرا گھر ان کے گھر کے بالکل قریب ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے کال کر دی تھی کہ میں تمہیں لے آؤں۔ اور ہاں، ان آدمیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گارڈز ہیں۔ ایزل کا دل یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں امید بھی تھی کہ کیا پتہ لڑکی مجھے میری خالہ کے پاس لے جائے۔ اس لڑکی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے ایزل کو گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگی، کیا نام ہے تمہارا؟ ایزل نے اپنا نام بتایا۔ لڑکی کہنے لگی، میرا نام لیلا ہے۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ وہ لڑکی اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی ایک ویران جگہ پر روکی۔ ایزل ایک نظر ادھر کا ماحول دیکھا اور خوفزدہ سی ہو گئی۔ ایزل کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ویران جگہ، سنسان سڑک اور چاروں طرف سناٹا۔ اس نے گھبرا کر لیلا کی طرف دیکھا جو عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گارڈز کو اشارہ کر رہی تھی۔ ایزل کو کچھ شک ہوا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ لیلا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ارے ڈرو مت، گاڑی خراب ہو گئی، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ گاڑی میں سے ایک گارڈ جو دوسری جانب سے گزرتے ہوئے ایزل کے قریب آیا۔ ایزل کی دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خالہ کے بجائے یہ لڑکی کیوں آئی ہے اور اس ویران جگہ پر گاڑی کیوں رکی۔ اچانک گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان میں سے ایک نے ایزل کا بیگ چھیننے کی کوشش کی، جو ڈر کے مارے مٹھی میں بھیجے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایزل نے مزاحمت کی اور چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا سامان۔ لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ لیلا نے طنز اور حقارت سے قہقہ لگا کر اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، نادان لڑکی، دبئی میں اس طرح کے خواب لے کر آنے والی لڑکیاں نہ جانے کتنی دفعہ کتنے بھیڑیوں کا شکار بنی ہیں۔ تمہاری معصومیت نے مجھے بے حد محسوس کیا۔ ایزل کو اب حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ وہ مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ گارڈز اس کا بیگ اور اس کے ڈاکیومنٹ سب کچھ چھین کر لے جا چکے تھے، جبکہ لیلا نے دوسرے گارڈ کو حکم دیا، چلو اسے اندر لے کر چلو، وقت ضائع مت کرو۔ گارڈز نے اکتاہٹ سے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اندر لے گئے۔ ایزل کی آنکھیں آنسوں سے بھری پڑی تھیں، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، جسم خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد عطا فرما۔ اسے اندر ویران جگہ پر لے جایا گیا جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ بلب کی روشنی جو ہلکا ہلکا اس پر نظر دکھا رہی تھی۔ لیلا نے ایزل کا بازو پکڑا زور سے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئی، اسے زنجیروں سے باندھا۔ اسے وہاں سے سکتے بلکتے 3 دن ہو گئے تھے۔ 3 دن کے بعد لیلا نے اسے تیار کر اپنے باس اور انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے مافیا کنگ موسیٰ ابراہیم کے سامنے پیش کیا۔ لیلا نے ایزل کو بازو سے جھٹک کر دوسری جانب پھینکا اور کہنے لگی، یہ لو موسیٰ، تمہارا کام تو ہو گیا، لیکن ہاں مجھے میری رقم پوری چاہیے۔ موسیٰ نے ایک نظر ڈری سہمی ایزل کو دیکھا جو برقعے اور نقاب میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو کہا، یہ کیسے اٹھا کر لے کر آئی ہو؟ تمہیں تو میں نے دوسری لڑکی کو لینے بھیجا تھا جو کل رات یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ لیلا مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ارے باس، یہ لڑکی اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس نے جب وضو کرنے کے لیے اپنا نقاب اتارا تھا تبھی میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے جب آپ بھی اس کی خوبصورتی دیکھیں گے تو انکار نہیں کر پائیں گے۔ لیلا قہقہ لگاتی آگے بڑھی اور اس کا نقاب کھینچ کر زمین پر پھینکا۔ ایزل چیختی رہی لیکن لیلا نے اپنے مضبوطی والے ہاتھوں سے اس کا عبایا بھی اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا، وہ ہاتھوں سے اپنے نمایاں جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ موسیٰ جو اس کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا، وہ اب تو کسی صورت اس لڑکی کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے ایک اونچا قہقہ لگایا اور کہنے لگا، واہ لیلا، تو نے تو بڑی خوبصورت لڑکی مجھے پیش کی ہے۔ کل ایک بڑا سارا بیگ لے کر اپنی رقم لے جانا، موسیٰ ابراہیم تجھے تیرے معاوضے سے بھی زیادہ رقم ادا کرے گا۔ جبکہ لیلا مسکراتی ہوئی دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایزل کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ایزل نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی لیکن حالات نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ موسیٰ ابراہیم کی آنکھوں میں درندگی کی چمک اٹھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ایزل کے قریب آیا اور اس کے چاروں اطراف چکر لگانے لگا، جبکہ ایزل نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا رہی تھی۔
موسیٰ ابراہیم نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں آ کر کوئی بھی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اور تم تو اتنی حسین ہو کہ میں تمہیں کسی بھی صورت نہیں جانے دے سکتا۔ لیلا کو داد دینی پڑے گی کہ اس نے اتنا خوبصورت ہیرا مجھے پیش کیا۔ لڑکیاں تو بہت دیکھیں لیکن تیرے جیسی مومی گڑیا کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی باتوں سے عائزل کے دل میں خوف سا بڑھ گیا تھا، اور اس نے اس کی باتوں سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے جانے تو، میری خالہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ موسیٰ نے زوردار قہقہ لگایا، کہنے لگا، خالہ؟ ارے یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ جو موسیٰ ابراہیم کے شکنجے میں پھنس جائے وہ پھر موت آنے کے بعد ہی یہاں سے نکلتا ہے۔ اسے بیزاری سے اپنے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد فرما۔ موسیٰ ابراہیم اس کے قریب ہوا اور اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عائزل نے اپنے بچاؤ کے لیے موسیٰ پر وار کرنا چاہا۔ وہ قریب بڑا اسٹول ہاتھ سے اٹھاتی اسے مارنے ہی والی تھی، تبھی اس نے عائزل کی مضبوطی سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ عائزل اپنی آنکھیں میچے بولی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی اس بات سے موسیٰ ابراہیم حیران رہ گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نکاح؟ واہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور اب نکاح کرنا چاہتی ہے۔ عائزل اونچی اونچی روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں کسی بھی غیر محرم کو اپنے جسم کو چھونے نہیں دے سکتی۔ خدا کا واسطہ یا تو مجھے یہاں سے آزاد کر دو، اور اگر تم نے میرے قریب آنا ہی ہے تو مجھ سے نکاح کرو، بے شک بعد میں مجھے آزاد کر دینا۔ اس کی یہ باتوں سے موسیٰ ابراہیم ٹھٹک سا گیا۔ وہ یکدم دروازہ کھولتا باہر کی جانب تیزی سے پیر پٹختا نکل گیا تھا۔ عائزل نے بے بسی سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، لیکن ہر طرف اندھیرا تھا اور کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سب خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ جن کو امیدوں کے سہارے دبئی آئی تھی، وہ امیدیں اور راستے ہر جگہ سے بند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ باہر آتے ہی موسیٰ نے اپنے گارڈ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کسی قید خانے میں بند کر دو، خیال رہی یہ کہیں بھی بھاگ نہ پائے۔ گارڈز نے موسیٰ ابراہیم کا حکم تسلیم کرتے ہوئے عائزل کو بری طرح سے کرسی سے جکڑ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ عائزل چیختی رہی، نہیں، چھوڑو مجھے جانے دو، لیکن اس کی آواز، اس کی التجا کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے جا چکے تھے۔ اس کی فریاد کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف احمد دبئی ایئرپورٹ پر بے چینی سے ادھر سے ادھر دیکھ عائزل کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد کے فون کرنے پر اس کی ماں بھی ایئرپورٹ بھاگ گئی تھی۔ احمد کدھر ہے عائزل؟ وہ تو میں کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف تھے، میرا فون آف چکا تھا۔ عائزل کی اتنی کالز آئی ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے وہ دبئی پہنچ چکی تھی، لیکن نہ جانے وہ اس ویران ملک میں کہاں چلی گئی۔ اسے تو یہاں کسی بھی جگہ کا نہیں پتا۔ احمد کہنے لگا، ماں، ہمیں عائزل کے گھر کال کرنی چاہیے، کیا پتا عائزل یہاں آئی ہی نہ ہو۔ اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے شاہتاج نے فون اٹھایا۔ احمد کی ماں نے فون اسپیکر پر لگا دیا۔ شاہتاج سلام دعا لینے کے بعد کہنے لگی، جی پہنچ گئی؟ آپ کی چاہیے تھی عائزل آپ کے پاس، اب آپ نے کس کا پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ احمد کی ماں نے پریشانی کی نگاہ احمد پر ڈالی اور کہنے لگی، شاہتاج، تمہیں یقین ہے نا کہ عائزل دبئی کے لیے ہی روانہ ہو گئی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو ایئرپورٹ پر موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب شاہتاج نے قہقہ لگا اور کہنے لگی، ارے کہاں جا سکتی ہے وہ، آپ کی نقاب میں لپٹی ہوئی عائزل یہیں کہیں بھٹکتی ہوگی، دیکھیے اسے، اور ہاں، آج کے بعد ہمیں فون مت کیجیے گا، ہمارے عائزل کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے بے رخی سے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا، جبکہ احمد اور اس کی ماں کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ احمد کی ماں اپنا منہ ہاتھوں میں لیے بے جان قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے میری بچی کہاں بھٹکتی ہوگی، میرا فون بھی اسی وقت پر ہی آف ہونا تھا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ احمد نے جلدی سے اپنے دوست حارث کو کال کی، جو دبئی میں پولیس میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو ساری صورتحال بتائی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے چند سال پہلے پاکستان میں عائزل کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھے ہوئے بھی احمد کو کئی سال بیت گئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ عائزل کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اسے موسیٰ قید میں پھنسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ باہر اسے وحشیانہ آدمیوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔
لیکن موسیٰ ابراہیم نے ابھی تک اسے چھوا نہیں تھا۔ وہ باہر لیلا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا، میں جب بھی اس لڑکی کے قریب جاتا ہوں یا اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کو میرا دل نہیں مانتا۔ یہ ہمیشہ مجھ سے نکاح کا مطالبہ میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ لیلا طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، ورنہ دبئی کا مافیا کنگ موسیٰ ابراہیم ایک نقاب میں لپٹی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے مشہور ہو جائے گا اور ہر کوئی آپ پر مذاق کسے گا۔ موسیٰ ابراہیم نے ایک نظر لیلا کو دیکھا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا، بلکہ میرے پاس ایک اور راستہ ہے، میں اس لڑکی کا سودا کروں گا، اسے کسی اور جگہ بیچ کر بھاری قیمت وصول کروں گا اور اس قیمت کے ذریعے میں ڈھیر ساری لڑکیاں اپنے پاس منگواؤں گا۔ میں جانتا ہوں یہ سونے کی چڑیا، ہر کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر لگاتا ساتھ اونچی اونچی ہنس رہا تھا۔ آئزل کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ قید کی دیواریں اس کے لیے پنجرے کی سلاخوں جیسی تھی، جو اسے ہر وقت یاد دلاتی تھی کہ وہ بے بس ہے، قید ہے، مجبوری اور بے بسی سے بھاری ہوئی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں جیسے سوجی ہوئی تھی اور کپڑوں کا رنگ بھی میلا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ ابراہیم نے منصوبہ بنایا کہ وہ آئزل کو بیچ کر خوب ساری قیمت وصول کرے گا۔ اس نے لیلا کو حکم دیا کہ جلدی سے بازار کے سب سے بڑے دلال کو بلاؤ اور اسے کہنا کہ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب لڑکی ہے، جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے خریدار بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہا لگایا اور لیلا نے کہنے لگی، باس، آپ نے تو بہت زبردست پلان بنایا ہے، میں ابھی اسے بلاتی ہوں۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد بازار کا سب سے بڑا دلال جعفر وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر مکاری اور ہوس کے آثار تھے۔ اس نے موسیٰ کے ساتھ مصافحہ کیا اور کہنے لگا، سنا ہے کنگ موسیٰ کے اس بارے میں تمہارے پاس بہت ہی عمدہ شاہکار ہے، ذرا ہمیں بھی تو سونے کی چڑیا کا دیدار کرواؤ۔ موسیٰ نے قہقہ لگا اور کہنے لگا، وہ بہت خاص ہے، ایسی معصوم اور خوبصورت لڑکی نہ کبھی دیکھی ہوگی کسی نے، اور نہ تم جانتے ہو کہ پاکستان کی لڑکیاں حسن سے بھری ہوتی ہیں۔ جعفر کے چہرے پر لالچ نمایاں تھی۔ اس نے بے چینی سے کہا، ارے ہاں یار، جلدی دکھاؤ۔ موسیٰ ابراہیم نے لیلا کو اشارہ کیا، اسے قید خانے سے لے کر آؤ۔ لیلا اس بات میں سر ہلاتی اسے قید خانے میں لے گئی تھی۔ جب وہ قید خانے میں داخل ہوئی تو آئزل کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی بری ہو چکی تھی، کپڑے میلے کچیلے تھے۔ لیلا نے اس کے قریب آتے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے ارے، رونا بند کرو، تمہیں دیکھنے بڑا خریدار آ رہا ہے۔ آئزل نے حیرانی اور خوف بھرے لہجے میں کہا، کون اور مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ لیلا نے کہا کہ اس کی نظر انداز کرتے بے رحمی سے اسے بازو گھسیٹتا اسے باہر لے آئی۔ آئزل کے آنسو زار و قطار تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب اسے موسیٰ ابراہیم اور جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تو جعفر کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اس کے نمایاں جسم کی سر سے لے کر پیر تک اس نے دیکھا۔ دیکھو، اور بے یقینی سے کہنے لگا، یہ تو کسی حور سے کم نہیں ہے، میں نے ایسی خوبصورتی آج تک نہیں دیکھی۔ اور اس کے لہجے اور رویے سے آئزل کو گھن سی آ رہی تھی۔ موسیٰ ابراہیم نے ہنستے ہوئے فخر سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت خاص ہے، اب قیمت بولو، کیا قیمت دو گے سونے کی چڑیا کی؟ جعفر نے کچھ پل خاموشی کے بعد بولا، یار یہ کسی قیمت سے کم نہیں ہے، میں اسی قیمت 15 کروڑ دوں گا۔ موسیٰ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ قریب کھڑی لڑکی لیلا نے بھی حیرت سے جعفر کو دیکھا، جو اتنی زیادہ قیمت دینے کو تیار تھا۔ تبھی دوسرے لمحے جعفر کہنے لگا، ہاں میری بھی ایک شرط ہے، اس لڑکی کو میں ابھی اور اسی وقت لے کر جاؤں گا۔ موسیٰ نے خوشی سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، پہلے میرے ہاتھ میں رقم دھرو اور پھر بے شک اس لڑکی کو لے جا سکتے ہو۔ آئزل کی آنکھوں میں خوف تھا اور بے یقینی تھی۔ کہنے لگے کہ پلیز مجھے مت بھیجو، مجھے میرے گھر جانے دو۔ بے شک اس کے جسم کے تو سارے ہی خریدار تھے، لیکن اس کی فریادوں کا کوئی خریدار وہاں موجود نہیں تھا۔ جعفر اپنی رقم کا بندوبست کرنے کچھ لمحے کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسری جانب احمد بھی اپنے دوستوں کی مدد سے آئزل کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوست جو ہیکر تھا اس کے ذریعے مدد لینے کی کوشش کی۔ وہ سیکیورٹی سسٹمز میں بھی ماہر تھا۔ اس نے اپنے دوست زبیر کے ذریعے دبئی میں سب سے بڑے مافیا والوں کے موبائل ہیک کروائے۔ اسے اپنے دوستوں کے ذریعے پتہ لگا کہ دبئی کا سب سے بڑا مافیا کنگ
اور ڈان موسیٰ ابراہیم جو آئزل کے اغوا میں ملوث ہے، اس کے دوست زبیر نے موسیٰ کو اڈے کی تمام کیمروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ آج اس نے موسیٰ کے اڈے پر جانا تھا۔ احمد اور اس کے 2-3 دوستوں نے عربی لباس پہن لیا اور سر پر رومال باندھ دیا کہ انہیں کوئی بھی پہچان نہ سکے۔ موسیٰ اڈے پر خاص لوگوں پر ہی اس کی نظر جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے دبئی کے عالم بننے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اڈے کے گیٹ پر کھڑے ہوئے اور اندر جانے لگے تو گیٹ پر کھڑے گارڈ نے ان کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ تبھی دوسرے لمحے کو احمد کہنے لگا، ہمیں موسیٰ ابراہیم نے بلایا ہے۔ گارڈز نے حیرت سے انہیں دیکھا اور ان کے حلیے کی وجہ سے وہ انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ احمد نے زبیر کو اشارہ کیا اور زبیر نے اس کے تمام کیمروں کو جام کر دیا۔ اب احمد اور اس کے دوست بے خوفی سے اندر کی جانب ہال میں چلے گئے۔ باہر بھی 2 گارڈز پڑے ہوئے تھے۔ احمد نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے ان کے قریب جاتے ہوئے کہا، موسیٰ ابراہیم نے ہمیں کسی لڑکی کا سودا کرنے کے لیے بلایا تھا۔ گارڈ نے ایک نظر احمد کے حلیے کو دیکھا اور کہنے لگا، ابھی؟ احمد کہنے لگا، ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دیر ہوئی تو وہ تم دونوں کو سزا دیں گے۔ گارڈ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور احمد اور اس کے دوستوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی احمد اور اس کے دوست اندر ہال میں داخل ہوئے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ موسیٰ ابراہیم کرسی پر ٹانگوں پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا۔ موسیٰ مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ موسیٰ نے اپنی کرسی پر جھکتے ہوئے غرور سے کہا، تو تم ہو جسے جعفر نے اس لڑکی کو لینے بھیجا ہے؟ احمد ایک دم ٹھٹک گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ موسیٰ کہنے لگا، ارے لڑکے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ، جعفر نے تمہیں ہی بھیجا ہے نا لڑکی لینے کے لیے؟ احمد نے بے یقینی سے کہا، ہاں، مجھے ہی بھیجا ہے۔ موسیٰ کہنے لگا، اچھا، تو تم ہمیں قیمت دینے آئے ہو۔ خیر، مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتایا گیا اور مجھے زیادہ سوال جواب کرنے کی عادت بھی نہیں۔ احمد نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، سودا مکمل کرو اور مجھے قیمت پکڑا کر اس لڑکی کو لے جا سکتے ہو۔ احمد جرأت اور بہادری سے کہنے لگا، وہ لڑکی ہمیں بیچ دی ہے، اسی لیے ہم اس کی لڑکی کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چلو تم لوگ بھی دیکھ لو، لیکن ہاں، کوئی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی بہت نایاب ہے، کسی حور سے کم نہیں۔ احمد کہنے لگا، ہم بھی کسی نایاب لڑکی کی ہی تلاش میں آئے ہیں۔ ہمیں وہ لڑکی قریب سے دکھائیے، اس کے بعد ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس نے طنزیہ نگاہ اپنے دوستوں پر ڈالی، جبکہ موسیٰ کہنے لگا، واہ، بڑے شوقین لگتے ہو، ٹھیک ہے، دیکھ لو جا کر، میرے گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے۔ احمد نے سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے آئزل کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ دھڑام سے دروازہ کھولا۔ سامنے آئزل اپنے کپڑوں کو مٹھی میں بھینچے سسک رہی تھی۔ ایک دم احمد اسے دیکھ ساکت رہ گیا۔ احمد کی عزت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اس کی کزن آئزل ایسے درندوں کے ہاتھ لگے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے جیسی پاکیزہ کزن آئزل ایسے برے حالاتوں سے گزرے گی۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو آئزل ایک دم نظر اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ یہ چہرہ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ احمد نے آنکھ کے اشارے سے آئزل کو چپ رہنے کا کہا، کیونکہ موسیٰ کے گارڈز بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ احمد گارڈز کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، لڑکی تو واقعی نایاب ہے، میں اس سے ذرا بات کر کے آیا۔ اس کے اور قریب گیا اور اس نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا، آئزل، فکر مت کرو، میں احمد ہوں، تمہاری خالہ کا بیٹا، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ آئزل کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں امیدوں کی کرن جاگ اٹھی۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو بھرا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا تاکہ احمد کی شناخت معلوم نہ ہو سکے۔ احمد نے دوبارہ سرگوشی میں کہا، آئزل، اب رونا مت، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو۔ آئزل نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا اور احمد نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے گارڈز کی جانب اٹھ کر دیکھا اور کہنے لگا، لڑکی بالکل ویسی ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی، میں ابھی موسیٰ ابراہیم سے سودا مکمل کر کے آیا۔ اس نے پلٹ کر آنکھوں سے اشارے سے آئزل کو تسلی دی۔ جیسے ہی احمد باہر نکلا، اس نے اپنے دوستوں زبیر کو حکم دیا جو کوریڈور میں کھڑا تھا۔ زبیر نے اپنی ہیکنگ ڈیوائس سے کیمروں کو دوبارہ جام کر دیا۔ احمد دوبارہ موسیٰ ابراہیم کی طرف بڑھ گیا جو غرور سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ احمد اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، موسیٰ ابراہیم، ہم نے لڑکی کو دیکھ لیا، ہمیں سودا منظور ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ موسیٰ ابراہیم نے سوالیہ نگاہ احمد پر ڈالی۔ احمد کہنے لگا، ہمارے پاس قیمت ابھی پوری نہیں، ہمیں باہر سے رقم لانی ہوگی۔ موسیٰ نے شک کی نظروں سے احمد کو دیکھا اور کہکا لگاتا کہنے لگا، دیکھو لڑکے،
موسیٰ ابراہیم بیوقوف نہیں ہے، پہلے قیمت ہاتھ میں رکھو، پھر بعد میں ہی لڑکی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور کہنے لگا، بالکل، آپ کی قیمت آپ کو ملے گی، لیکن کچھ منٹ کی مہلت چاہیے۔ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ ہال سے باہر نکلا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سرگوشی میں پلان بنا کر کہنے لگا، زبیر تم باہر کھڑے گارڈز کو سنبھالو، میں اور حارث اندر جاتے ہیں۔ زبیر نے اپنے ہیکنگ ڈیوائس سے عمارت کے اندرونی دروازے لاک کر دیے تاکہ مزید گارڈز اندر نہ آ سکیں۔ پھر اس نے خاموشی سے باہر گیٹ پر کھڑے گارڈ کے منہ پر رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ اندر بھر احمد نے کھڑے ایک ایک گارڈ پر گولی سے وار کیا، جبکہ موسیٰ کا ہوش اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مزید آدمی کو کال کی، لیکن دروازے لاک تھے، کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ لیلا بھی اس وقت موسیٰ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ آگے بڑھ کر احمد نے موسیٰ کا گریبان پکڑ لیا، جبکہ موسیٰ کہنے لگا، چھوڑو، کون ہو تم؟ میں تو تمہیں پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، تم کوئی اور آدمی ہو، دیکھو مجھ سے پنگا لینا تمہارے بھاری پڑے گا۔ احمد موسیٰ کے ہاتھ نبٹ رہا تھا، جبکہ حارث نے جا کر آئزل کی زنجیریں کھولیں اور اسے باہر لے آیا۔ آئزل لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ تھوڑی دیر بعد حارث نے اپنے پولیس والے روپ میں دوبارہ آ چکا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی اور موسیٰ کو اور اس کے سارے گینگ کو گرفتار کر لیا۔ آئزل اور احمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر آئزل کو سہارا دیا۔ آئزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس کا شکریہ ادا کرے۔ موسیٰ کا سارا گینگ پکڑا گیا تھا۔ احمد آئزل کو چھڑوا کر گھر لے آیا تھا۔ وہ اپنی خالہ کی گود میں پڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ آئزل کی سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی، وہ جیسے ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں آنسوں کے ذریعے بہا دینا چاہتی ہو۔ خالہ بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھو تم ٹھیک ٹھاک میرے پاس ہو، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ احمد بھی ایک سائیڈ پر تھکاوٹ کے اور درد کے جذبات لیے کھڑا تھا۔ آئزل نے اپنی خالہ کی گود سے سر اٹھایا اور شکر گزاری کی نگاہ احمد پر ڈالی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کانپتے جسم کے ساتھ احمد کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں… آئزل کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی، آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ احمد نے اس کی بات کاٹی اور نرمی سے کہنے لگا، بس آئزل، کچھ بھی مت سوچو، بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس کی ماں بھی دھیرے دھیرے اٹھی اور پیار سے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا تم نے جو کچھ بھی کیا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا، اللہ تمہیں اس کی جزا دے۔ احمد کہنے لگا، اماں یہ میری کزن ہے، مطلب میرے گھر کی عزت، میرے گھر کی عزت پہ کوئی بھی انگلی اٹھائے تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ آئزل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ احمد کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ اس کی خالہ نے اس کی حالت درست کی اور اسے کمرہ دیا جہاں وہ بے حد محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ آئزل اپنے کمرے میں نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھی، تبھی اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ دوسری جانب روتے ہوئے کسی کی سسکیاں آ رہی تھیں۔ آئزل نے بے یقینی سے پوچھا، جی کون؟ تو آواز آئی، آئزل میں تمہاری ماں ہوں، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میری معافی تمہارے لیے ممکن نہیں، میں بہت ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ آئزل نے حیرت سے پوچھا، اماں کیا ہوا آپ کو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں جان چکی ہوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو سزا مجھے میرے اللہ نے دی ہے اس سے بدتر سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آئزل کا دل بوجھل ہو گیا تھا، کئی سوال اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس کی ماں کہنے لگی، آئزل شہتاج کو طلاق ہو چکی ہے، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس کی شادی کسی امیر انسان سے کر دی تھی۔ بیٹا تمہاری بہن کی حالت بہت بری ہے، اس درندے انسان نے موت سے بھی بدتر سلوک کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ یہ سب سن کر آئزل کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ سب کچھ وہ لڑکا لے اڑا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں شہتاج کا علاج کروا سکوں، میرے ٹیسٹوں میں بھی کینسر کی بیماری آئی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آئزل کہنے لگی، اماں فکر مت کریں، میں بھی اپنی خالہ کو کہہ کر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرواتی ہوں، آپ کسی اچھی جگہ شہتاج کا علاج کروائیں۔ دوسری جانب اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تم ہماری مدد کیوں کرو گی؟ ہم نے تو اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہیں تو ہمیں سزا دینی چاہیے تھی۔ آئزل دھیرے لہجے میں کہنے لگی، اماں کئی دفعہ کسی کو سزا دینے کے بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے، دشمن کو معاف کرنے سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا۔ آئزل اپنی بات جاری رکھے ہوئی تھی، کہنے لگی،
میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اور پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس نے اپنی خالہ کو کہہ کر کچھ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ شہتاج کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ آئزل اپنی خالہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کی خالہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، خالہ بھی ماں کا دوسرا روپ ہے، تم مجھے میری اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو بیٹا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آئزل کی سوالیہ نگاہ اپنی خالہ پر ڈالی۔ اس کی خالہ کہنے لگی، بیٹا کیا تم احمد سے شادی کرو گی؟ ایک دن آئزل خاموش ہو گئی تو پھر دوسرے لمحے کہنے لگی، خالہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہوگا کہ احمد جیسا انسان میری قسمت میں ہے، لیکن احمد کو اعتراض ہو سکتا ہے، وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہ کرنا چاہے۔ احمد جو ان کے قریب ہی آ رہا تھا تبھی ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، آئزل لیکن مجھے اعتراض کیوں ہوگا؟ مجھے بھی اپنی قسمت پر رشک ہوگا، اگر تم میری قسمت میں لکھی گئی، تم دیکھنا میں تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا۔ آج تک تم نے جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں سہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کا ازالہ کر سکوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئزل اور احمد کی شادی بھی ہو گئی۔ احمد حافظ قرآن تھا اور ایک بزنس مین تھا۔ آئزل تو یہاں نوکری کی تلاش میں آئی تھی، لیکن احمد کی محفوظیت نے اسے اتنا اچھا سہارا دیا۔ وہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہے تھے۔ آئزل کو معلوم نہیں تھا کہ اتنے دکھوں کے بعد اس کے لیے اتنی آسانیاں لکھی ہیں۔ وہ اپنی ساری عزتیں بھول کر موسیٰ کا قصہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ ابراہیم کے ڈیٹا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا پول بھی کھل چکا تھا۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ چاہے آپ کو دنیا کی ہر آسائش ہی کیوں نہ مہیا ہو، مگر آپ اپنے رب کا حکم کبھی مت بھولو۔ بے شک اس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، جس طرح آئزل نے ثابت کیا کہ چاہے اسے نوکری ملے یا نہ ملے، لیکن اس نے اپنے پردے کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور اس نے صبر کیا تو احمد جیسا محبت کرنے والا اور خواہش پوری کرنے والا انسان اس کی قسمت میں لکھا گیا۔ برے لوگوں کی سزا انہیں مل چکی تھی، جبکہ عائزل کی زندگی اتنی سنور گئی تھی کہ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔